السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر 16 سال تھی جب میری پہلی شادی ہوئی۔ اس کے بعد سے مجھے شادی سے ڈر لگتا تھا اور میری کوئی شادی 2 دن سے زیادہ نہیں چلتی تھی۔ اب تو مجھے عورت کے لفظ سے بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر میری چوتھی شادی ہوئی تو مجھے ایک سمجھدار بیوی ملی۔ اس نے کہا، قصور عورتوں کا نہیں تمہارا ہی ہے، کیونکہ تم رات کو۔ آج میری چوتھی شادی تھی۔ میں چوتھی بار دلہا بنا کھڑا تھا، لیکن میری آنکھوں میں بہت زیادہ ڈر تھا، کیونکہ میرے ساتھ بہت برے تجربات ہوئے تھے اور میں پھر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا اور مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ بیمار ہو جاتا تو پانی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا، ہر کام نوکروں سے نہیں کروایا جا سکتا۔ اسی لیے دوستوں اور رشتہ داروں کے کہنے پر چوتھی بار دلہا تو بن کر کھڑا تھا، لیکن پچھلی 3 شادیاں کس طرح ناکام ہوئی، اس بات کا مجھے آج تک علم ہی نہ ہو سکا۔ مجھے میری بیوی شادی کے 2 دن بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ میری بیوی رات کو چیخیں مارتی ہوئی میرے کمرے سے نکل جاتی اور صبح اپنے گھر چلی جاتی۔ اس کے بعد تو کوئی بھی واپس نہیں آئی۔ واپس آیا تو خلا نامہ اور یہ التجا کہ طلاق دے کر بات ختم کروا دی جائے۔ میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ اگر اس دفعہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہونے والا تھا تو پھر میں تو صرف 3 دن کا دلہا تھا۔ 25 سال کی عمر میں ہی چوتھی شادی کر رہا تھا۔ زندگی کس طرف جا رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چوتھی بیوی بھی بہت ہی زیادہ پیاری اور سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں تو ویسے ہی بہت تیز ہوتی ہیں، ان کے بعد ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گی، یا پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی یا سمجھداری سے میرا ساتھ نبھائے گی؟ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میری بیوی میرے پاس 2 دن سے زیادہ کیوں نہیں رہتی؟ یہی سب سوچتے سوچتے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ایسا منظر سامنے تھا کہ جس کے بعد قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی نے گھر کے حال کے اندر ایک بڑا سا کمرے میں داخل ہوا۔ چوتھی بار دلہا بنا تھا۔ دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ آپ کو کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ آج تک میں 4 شادیاں کر چکا ہوں، لیکن کوئی بھی بیوی میرے ساتھ 2 دن سے زیادہ نہیں رہتی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری غلطی کہاں ہوتی ہے۔ صحیح طریقے سے شادی ہوتی ہے، میں ان کو اپنے گھر لے آتا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ 2 دن اچھے گزر جاتے ہیں، لیکن تیسرے دن وہ بھاگ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں اس میں غلطی میری ہوتی ہے یا ان کی، اور اگر آج بھی یہی ہونے والا ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ماموں نے شادی کروا دی۔ بتایا تھا مجھے کہ اس لڑکے کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بھی بیوی ساتھ نہیں رہی اور بچے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ویسے بھی میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر آپ سے شادی کر کے یہاں نہ آتی تو اپنے بوڑھے بیٹے سے میری شادی کروا دیتے، اور یہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پر اب کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں ہم؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں بہت احتیاط سے کام کرتا ہوں۔ میں صوفے پہ جا کے سو جاتا ہوں اور تم اپنے طریقے سے آرام سے سو جاؤ۔ 3-4 دن ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ جب بات ہی نہیں ہوگی تو میں تمہیں دیکھوں گا ہی نہیں، تمہارے پاس ہی نہیں آؤں گا، تو پھر کوئی مسئلہ کیسے بنے گا؟ بس مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ نہیں، آپ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بار بار کسی کا چہرہ دیکھوں۔ مجھے تم اچھی لگی ہو، تم سمجھدار لگتی ہو، بس تم ہی میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میری بیوی نے کہا کہ میں سمجھدار ہوں اور میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس رشتے کو نبھا سکوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی سی بات کے لیے میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے مجھے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں،
کچھ نہیں ہوگا، سب خیر ہوگی۔ اگر ہم ایک دوسرے کی قسمت میں لکھے ہیں تو پھر کچھ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے یہ سب تو کیا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں صوفے پر جا کر ہی سوؤں گا، کیونکہ مجھے پہلے بھی 3 بیویاں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ پہلے مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ تینوں غلط تھی، ان کا کوئی چکر ہوگا، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں گی، انہوں نے تم سے تمہاری دولت کے لیے شادی کی ہوگی، اس طرح کی باتیں مجھے بتائی گئی۔ لیکن جب تیسری بیوی گئی تو اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلطی میری ہے، کیونکہ 3 دن کے بعد بیویاں چیخیں مارتی ہوئی میرے کمرے سے نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ میری بیوی بھی تھوڑی سی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ میں خود ڈرا ہوا تھا۔ مجھے تو شادی کے لفظ سے ہی اب ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جا کر صوفے پر سو گیا۔ 3 دن تک اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح پیش آیا کہ جیسے اسے جانتا ہی نہیں ہوں۔ بار بار مجھے بلاتی، اسے کوئی کام ہوتا تو مجھ سے پوچھتی کہ اسے کیا پتا تھا کہ گھر کی کون سی چیز کہاں پڑی ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے بات بھی نہ کرو، مجھ سے دوری اختیار کر کے رکھو بس۔ 3 دن گزر جانے دو۔ میری بیوی بھی تھوڑی تنگ آ گئی، لیکن یہ 3 دن گزر گئے۔ لیکن تیسرے دن کی رات ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں سو رہا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا، تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ میری بیوی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، چھوڑ کر جا رہی ہو مجھے، جانے سے پہلے جگا رہی ہو، کیا تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اس دفعہ تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر ایک زخم لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، تمہیں کس نے کیا؟ یہ تمہارے ساتھ میں نے کیا ہے کہ اسی لیے تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں نے ایک سانس میں سب کچھ بول دیا۔ جب میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور آپ کی بیویاں آپ کی وجہ سے ہی آپ کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ لیکن میں نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے روبرو بٹھایا اور موبائل کی سکرین میری طرف کی۔ اس میں شاید اس نے کوئی ویڈیو بنائی تھی جو مجھے دکھانا چاہتی تھی۔ ویڈیو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ دراصل ویڈیو میں یہ نظر آ رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کوئی دورہ پڑا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر شاید میری بیوی زمین پر گری اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پھر ہم دونوں ہی ویڈیو سے غائب ہو گئے۔ لیکن پھر وہ کمرے میں آئی اور میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں کس طرح عجیب طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ اس کے بعد ویڈیو بند ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو ایک بیماری ہے جس میں آپ کو دورے پڑتے ہیں۔ میں نے اس بیماری کے بارے میں زیادہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن کالج میں تھوڑا بہت پڑھا تھا، اسی لیے مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ زخم تو تمہیں میری وجہ سے لگا ہے نا، اس کا مطلب کہ میں پاگل ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کا علاج ہو سکتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس کا نام ہسٹیریا ہے، لیکن یہ مردوں کو بھی ہو جاتی ہے، آپ کو بھی ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اپنے ذہن میں اچھی باتیں سوچیں، ہم آپ کو دوائی بھی دیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، آپ کو توجہ اور محبت کی ضرورت، اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میری بیوی نے میرا خیال رکھا۔ اکثر اس کو زخم لگے ہوتے، اور کیونکہ مجھے دورے پڑتے تھے اور میں صبح یہ سب بھول جاتا تھا، لیکن پھر بھی میری بیوی نے میرا ساتھ نبھایا اور پیار، محبت اور توجہ سے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا، اور پھر کافی عرصہ گزر گیا کہ مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا۔ اس کے بعد ہم لوگ بھی نارمل لوگوں کی طرح رہنا شروع ہو گئے۔ دراصل مجھے دورے واقعی اتنے خطرناک نوعیت کے پڑتے تھے کہ میری آواز بھی بدل جاتی تھی اور میں بالکل پاگل ہو جاتا تھا اور حملہ کر دیتا تھا۔ لیکن میری یہ والی بیوی سمجھدار تھی، جس نے سب کچھ برداشت کیا، اس لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔
پریشان رہتی تھی، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد میں نے اس کو اپنے دل اور اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا اور اتنی خوشیاں دینے کا ارادہ کیا کہ وہ یہ سب بھول جائے، کیونکہ وہ واقعی خوشیوں کی حقدار تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔